بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقوتنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونورنا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جتنے ایماندار آپ حضرات ہیں اتنی ایمانداری کے ساتھ درود پاک کہنا چاہتے ہیں. اللهم صل على سيدنا جتنے وفادار ہیں اتنی وفاداری کے ساتھ درود وقت کی قلت ہے، وقت کے دامن میں گنجائش بڑی کم ہے، اس لیے میں موٹی موٹی بات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ اس سے حاصل ہو ایسی توقع رکھوں گا، کچھ نیا جاننے کی، کچھ نیا بولنے کی، کچھ نیا بتانے کی جسارت کروں گا انشاءاللہ. ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کو 15-20 منٹ میں سمیٹنا یہ اپنے آپ میں خود بہت بڑا چیلنج. اس میں کون سا پارٹ چھوڑنا ہے، کون سا پارٹ لے کے چلنا ہے، پوری بات کو سمجھانا ہے، گاگر میں ساگر دلانا ہے. المختصر اگر مگر اپنے بیان کو افتتاحی جامع دوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے اجازت دینا چاہتا ہوں. ٹائم تھوڑا 19-20 ہو جائے تو چلے گا. جی جی جیسے عام طور پہ 1:40 ہے، کتنا 1:50 تو پھر تو میرے پاس پریاپت ماترا میں وقت ہے. میں کوشش کروں گا کہ 1:50 تک یا 51-52 ہو جائے تو چلے. جس آیت کریمہ سے جس کی تلاوت میں خود اور آپ سب مشرف کیا، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، متعدد خطباء نے، مقررین نے، واعظین نے اس پر بیان کیا اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، براہ راست سنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا کہ جو آیت چل رہا ہے. اور عنوان بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں کی بات ہونے والی. یہ شب معراج کا بات ہے. سمجھ میں آ گیا؟ سبحان اللہ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اتنا تو آپ پہنچ گئے کہ کون سا موضوع چھڑنے والا ہے یہ آپ کو اندیشہ ہوگا. میں اس میں کچھ نیا بتانے کی جیسے کہ میری عادت ہے
کچھ نیا نقطہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات ختم ہو جائے اور دل میں اتر جائے۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح اس آیت کا لفظی ترجمہ کروں گا تو وہ بھی ترجمہ ہوگا، لیکن میں سوچ رہا ہوں ترجمانی کروں۔ اللہ فرماتا ہے اس آیت کے ذریعے پاک ہے وہ ذات، یعنی اپنی پاکی بیان کر رہا ہے اللہ، اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات۔ یہ راتوں رات کا ہے، آگے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ معراج کا واقعہ، مگر معراج کتنا لمبا پروسیجر ہے نا، کتنا لمبا پروسیجر معراج کی رات میں ہوا ہے، یہاں سے وہاں جانا، بھی وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے کہاں جانا، یہ سب ہوا راتوں رات۔ سبحان اللہ، یہ سب ہو اتنا بڑا سفر، ایک بار گئے 50 ہوا، پھر گئے 45 ہوا، پھر گئے 40 ہوا، پھر گئے 35 ہوا، یہ سب ہوا ہے نا، یہ سب کب ہوا؟ راتوں رات۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، ساتھ میں فرشتوں کی بارات، سبحان اللہ، تجلیوں کی برسات، سبحان اللہ۔ اچھا ہوا کیا اس رات؟ اس معراج کے واقعے سے میں کچھ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں، اس پر ذرا دھیان کیندرت کیجیے گا، کنسنٹریٹ آن یور مائنڈ۔ یہ معراج کا اور اس واقعے کی تصدیق قرآن پاک نے فرما دی کہ یہ ہوا ہے۔ آپ کو کچھ ایسے سلسلے ملیں گے تو معراج کا انکار کرتے ہیں، ملتے ہیں نا، ملتے ہیں، یا پھر جب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، سبحان اللہ، اسرا مطلب سیر سے بنا، اسرا لے گئی وہ اس کو لے گئی، ایک ذات کو لے گئی راتوں رات۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آج وہ قرآن 15ویں پارے میں آ گیا، کیا کرے، تو کہا اچھا یہ تو خواب ہے، خواب دیکھا تھا حضرت نے، خواب تو خواب ہے، خواب میں تو عام انسان بھی کہاں پر چلا جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان چلا جاتا، کون سی نئی بات ہے، خواب۔ انہوں نے اس کو خواب سے تعبیر کیا کہ یہ جو ہوا ہے میرا واقعہ، یہ بذات خود نہیں ہوا ہے، یہ بذریعہ خواب ہوا۔ بتائیے اس کا جواب میں ان کو کیوں دوں جب قرآن خود اس کا جواب دے رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، ٹھیک، اب پاک کا ترجمہ کیا ہوتا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے دکھایا، سبحان الذی اسرا نہ ہوتا، سبحان الذی رؤیا ہوتا، خواب میں دیکھا، خواب میں لے گئے، اسرا یعنی سبحان الاسرا فی الرؤیا، اس طرح آیت ہوتی کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی خواب میں مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ حضرت خواب کا انکار اس آیت نے کر دیا، خواب تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سیر ہوئی ہے، خواب میں سیر نہیں ہوتی، خواب میں مشاہدے ہوتے ہیں، خواب میں سفر نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا، مسافت نہیں ہوتی، مشاہدہ ہوتا ہے، دکھایا جاتا ہے، رویت ہوتی ہے، رویت اسی لیے رویہ حیران کمیٹی بنتی ہے، چاند دیکھنے کی کمیٹی، چاند سفر کرنے کی کمیٹی نہیں ہوتی، چاند پر سیر کرنے کی کمیٹی نہیں ہوتی، چاند دیکھنے کی تو رویہ ہوتی ہے، رویت خواب میں ہوتی ہے، سفر نہیں۔ اور سفر اگر خواب میں ہے تو کہا جائے گا فی الخواب، خواب میں سفر، وہ وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو معراج کا جو یہ واقعہ ہے، ایک بات اور بتانا چاہوں آگے سمجھانے کے لیے، یہ معراج کا جو سفر ہوا ہے سرکار نے کیا ہے، یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے، 3 سٹیٹس ہیں، 3 اسٹیج ہیں، یہ 3 اسٹیج جب کمبائن ہوتے ہیں تب ایک معراج ہوتی ہے، یہ 3 کمبائن کرنا پڑے گا، اسی پہ آپ رکے تو بھی ابھی ادھورا ہے، 3 ہے، 3 پہلا اسٹیج، پہلی اسٹیج، پہلا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کا یہ آیا پہلا اسٹینڈرڈ۔ شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا، راتوں رات پہنچا دیا۔ اب معراج کے اس آیت کو، اس ٹکڑے کو جو
جو بیان کیا ہے اللہ نے میرا تعلق سے، اس کا انکار کرنے والا کم سے کم کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا اعلان اور قرآن کے اعلان کے خلاف جانا کیا ہے؟ اتنے ہی پہ اگر رک جاؤ تب تو آپ کافر نہیں، یہ ہوا اور اس سے آگے نہیں بڑھو گے تو میراج نہیں سنو گے۔ تو پہلی سٹیج ہے قرآن کی یہ آیت، جس کا انکار کیا گیا تو تمہارے جیسا کہا کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر۔ دوسری سٹیج مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں سدرۃ المنتہی۔ یہ آپ کو سن رکھے ہو نا، سنیں کیوں؟ کیونکہ یہ ہوا اس لیے سنایا گیا ہے، اور اس کا ذکر کس میں ہے؟ متواتر احادیث، یعنی بہت سی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، یعنی اتنا ذکر کیا گیا اس کا کہ اب اس کا بھی انکار کرنے والا کم سے کم بد مذہب، بد دین، بد عقیدہ ہوگا۔ تو اگر پہلے اسٹیج کا انکار کیا تو کافر، کیونکہ وہ قرآن میں، دوسرے اسٹیج کا انکار کیا تو وہ گمراہ، بد دین، بد مذہب۔ وہ اتنی ترک سے یہ احادیث پیش کی گئی ہیں، اتنی بار پیش کی گئی ہیں، اتنے صحابہ سے یہ متواتر روایت ہے، یہ درجہ احسن سے اوپر چلی گئی، درجہ احسن سے اوپر۔ اب اس کا انکار نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، میں بھی جا کر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اور تیسرا جو ہے، یعنی جو تھا اسرا، اس کے اوپر معراج، اس کے اوپر سدرۃ المنتہی سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک، ہم کیا بولیں؟ بے شک بے شک لامکہ ہے، کیا لامکہ جو جگہ سدرۃ المنتہی سے پتہ نہیں کہاں تک، یہ لامکہ تک، یہ جو تیسری سٹیج ہے اس کو بولتے ہیں اعراج۔ کیا بولتے ہیں؟ اعراج۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ اپنے تصنیف فرماتے ہیں، وہ اعراج ہے۔ اعراج اس میں کیا ہوا، محبوب اور مہم کی کیسی ملاقات ہوئی، اللہ اس کا رسول جانے۔ اب یہ دو ہے، ایک قرآن میں ایک حدیث میں، اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کو بتایا گیا ہے کلام اللہ کے ذریعے اور حدیث رسول کے ذریعے۔ اب یہ بات سمجھ آئے کہ تین سٹیج ہیں، اور ہر اسٹیج کے ذریعے اللہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہی میں بتانے آیا ہوں۔ پہلی اسٹیج سے کیا ثابت ہو رہا ہے یہ دیکھیے۔ پہلا اسٹیج ایک پرٹیکولر جگہ سے ایک پرٹیکولر جگہ میرے نبی گئے، سمجھے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، یہ آس پاس نہیں ہے، 3-4 ملک کا فاصلہ ہے، یہ سعودی میں ہے اور فلسطین میں ہے۔ یہ مت سمجھنا یہاں سے وہاں چلے گئے، ہم یہاں سے چلے جائیں مدینہ مسجد، ایسا نہیں ہے۔ مسجد حرام مکہ میں، مسجد اقصیٰ فلسطین، اور کیسے پہنچے؟ راتوں رات، بغیر ٹکٹ، بغیر ویزا، بغیر جہاز، بغیر بلٹ، بغیر میٹرو پہنچ گئے راتوں رات جبریل کے ساتھ۔ اچھا، یہ سفر یہ بتا رہا ہے کہ وہ بشر جو میرے نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، وہ بشر جو میرے نبی کو اپنی طرح بشر سمجھیں گے یا سمجھتے ہیں، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تو بشری تقاضے جو ہے میرے نبی پورا جو کر دیتے ہیں، اگر تم کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ If you are a particular normal bashar, mankind, then you have to prove, you have to take this journey in a second from there to there. کیا مطلب؟ اگر آپ اپنے آپ کو نبی کو اپنی طرح بشر سمجھتے تو میرے نبی نے جیسے حالت بشریت میں جو سفر طے کیا ہے یہ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ جو پہلا اسٹیج تھا کہ میرے نبی کی بشریت کو بتانا تھا، بتانا کیا تھا؟ بہت تیز بیٹھ رہا ہوں، میرے نبی کی بشریت، میرے نبی بشر ہے کہ نہیں؟ اب بشر ہے تو بشری تقاضا پورا کرنا تھا کہ نہیں؟ بے شک۔ اللہ کو بشریت بھی بتانی تھی کہ میرے نبی کو صرف نور نہ سمجھو، وہ نور بشر کے لباس میں آیا ہے تو یہ بشری جو تقاضے ہیں وہ پورے کر لیے جائے۔ یہی تو ہماری کی لڑائی ہے، ہم نوری کہتے ہیں، وہ بشری کہتے ہیں، ہم نوری کہتے ہیں، بشری کہتے ہیں، ہم نورانیت کے قائل ہیں، بشریت کے قائل ہیں، یہی لڑائی چل رہی نا۔ میں آپ کو کہتا ہوں دیکھیے میرے نبی کیا، یہی پھنسے ہوئے ہو تم لوگ، یہی پھنسے ہوئے۔ وہ کہتا ہے نبی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بشر ہے، وہ کہتا ہے نبی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نور ہے،
کسی نے بہت ہی اچھا سا سب سے اچھا جو نکالا کسی تیسرے نے ہماری جماعت کے بزرگوں نے نوری بشر ہے بشر ہے نور ہے نوری بشر ہے تو جب دو ہی کوالٹی ہے تو دو ہی سٹیج ہونے چاہیے تھے یہی بتانا چاہتا اور تیسرا اعراج کیا ہے یہ بتا کے بات ختم کروں گا بہت لمبی تقریر بشر ہے اے میرے نبی تم بشر ہو تو ایک سفر ایسا کر دو جو بشریت پر احتمال رکھتی ہو جس سے بشریت ثابت ہوتی ہو مگر ایسی کہ عام لوگ نہ کر پائے عام بشر بھی وہ نہ کر پائے ایسے بشر ہو تم عام بشر بھی اپنی طرح بشر نہ سمجھے تو ایک ایسا سفر کر لو کہ عام بشر سمجھنے والوں کی عقل ٹھکانے آ جائے پل ہی پل میں یہاں سے وہاں 3-4 ملک پار راتوں رات پہنچے اچھا وہاں گئے تو وہاں کیا ہوا جبریل امین نے کہا کہ حضرت یہ بشری تقاضے پورے ہو گئے اللہ فرماتا ہے اے جبریل میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ تو بشر کی تو طاقت نہیں کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان میں جائے اب دوسرا اسٹیج جو حدیث ثابت ہے صرف مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک بشر نہیں جا سکتا استطاعت سے باہر ہے اس کے تقاضات سے باہر ہے تو اے میرے نبی بشری لباس اتار دو اب بشری لباس اترا تو نوری ہوئے اب نور چلا کتنا نور چلا 2 نور کتنے نور تھے وہاں ایک نور رسول پاک کا رحمت للعالمین کا اور ایک جبریل امین کا اب دونوں نور چلے کیونکہ نور ہے بشر تو نہیں جا سکتا نور جا رہا ہے نور خیریت سے جا رہا ہے کیونکہ نور تو جاتا ہی رہتا ہے جبریل امین جب چاہے آئے جب چاہے جائے نور ہے کوئی بادھا نہیں کوئی بیریکیڈنگ نہیں کوئی ٹول پلازا نہیں کوئی ٹول ٹیکس نہیں چلے جا رہے ہیں پہلا آسمان خیریت سے دوسرا آسمان خیریت سے تیسرا آسمان خیریت سے چوتھا بھی گزر گئے 5واں گزر گئے 6واں گزر گئے 7واں گزر گئے کوئی تکلیف دونوں نوریوں کو رکاوٹ نہیں سدرا پر پہنچے دونوں نور سدرا پر پہنچا اور سدرا پہ پہنچ کے ایک نور کیا کہہ رہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تجلی الہی سے پر چڑھ جائیں گے اچھا یہ نور کس سے کہہ رہا ہے نور سے تو اس کو یہ بھی کہنا تھا آپ نہیں جا پائیں گے کیونکہ نور اس کے اوپر نہیں جا سکتا توجہ سمجھ رہے نا نور اس کے اوپر نہیں جا سکتا لیکن یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا میں صرف نوری ہوں سمجھو نبی کی عشق نبی سے عشق کرنے والوں نبی کی حقیقت حالانکہ سمجھنے سے پرے ہے جہاں تک سمجھ سکتے ہو سمجھو میں نہیں جاؤں گا میرے چل جائیں گے اور آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کی طرح نہیں ہوں یہ بڑا پرانا عقیدہ ہے بھائی یہ کہاں بدعت ہے تم جو لائے وہ بدعت ہے میں آپ کی طرح نہیں ہوں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا اور آپ میری طرح نہیں ہے اس لیے آپ کو روک نہیں سکتا کیا بات ہے یہ کس کا عقیدہ ہے یہ جبریل امین کا عقیدہ ہے اور یہی سارے مومنین کا عقیدہ ہے اب جو اس سے ہٹے وہ بدعتی ہے نا وہ نیا کام کر رہا ہے ہم تو پرانے پیٹرن میں ہیں فرشتوں کا بھی نہیں ہے فرشتوں کے جو سردار ہیں ان کا ہے یہ عقیدہ نبیوں کے سردار پر فرشتوں کے سردار کا عقیدہ سنیے میں آپ کی طرح نہیں ہوں جب کیوں پتا ہے کہ میں بھی نور یہ بھی نور میں بھی نوری مخلوق یہ بھی نور سے بنے تو پھر دونوں کو چلنا چاہیے تھا یا دونوں کو رکنا چاہیے تھا ایک نور ٹھہر گیا اور ایک نور چلا اور جب چلا تو چلتا گیا اچھا میرے نبی کو بھی یہ اندیشہ نہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم دونوں نور ہیں نکلیں گے یہ تو ڈر گیا میں تو آگے بڑھوں میرے تو نہیں چل جائیں گے ایسا نہیں ان کو بھی یقین ان کو بھی اپنی قدرت پہ یقین اور چلے اور ایک بات مزید بتاؤں چلو وہ تو پورے نوری یا نور سے بڑھ کر اللہ جانے کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جب لامکہ کی طرف بڑھنا ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں جو نالین پہنا اس کو اتار یہ سوچا کیونکہ انہوں نے قیاس کیا کہ حضرت موسیٰ جب اللہ سے بات کرنے جاتے تھے کوئی دور پر تو پہلے چپل اتار دیا کرتے
پھر اللہ سے بات کرنے جاتے بہت بڑی بات ہے اللہ، تو وہی قیاس کرتے ہوئے اپنا اتارنے لگے. ارے میرے نبی وہ موسیٰ ہے، وہ کلیم ہے، تم حبیب ہو. تم حبیب ہو، تم ماں نالائن ہو. نالائن بھی نوری تھی. سبحان اللہ. ارے مانتے رسول پاک آپ کا جسم متحد خدا جانے کس طریقے سے بنا، آپ کی حقیقت اللہ اور رسول جانے، پتہ نہیں صرف ہو سکتا صرف اللہ ہی جانے، پر چپل تو دنیا کی بنی تھی. سبحان اللہ. سبحان نالائن مبارک تو چمڑے کا تھا، پتہ نہیں کس جانور کا تھا. یعنی آپ کے جسم مبارک سے اگر کوئی چمڑے کا جانور بھی لگ جائے تو اس کی رسائی نامحقق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن ان کی اولاد کا عالم کیا ہوگا، ماں کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ. نور جسم کا ٹکڑا علی کا عالم کیا ہوگا، جس کے بارے میں کہتے ہیں علی کا جسم میرا جسم، اس کا خون میرا خون، اس کی ہڈی میری ہڈی، اس کی جلد میری جلد، اس کا نفس میرا نفس. چپل کا یہ عالم کی سفر دیکھو. اب آگے بڑھے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والوں، معراج کے ذریعے نبی کی حقیقت کو سمجھنے والوں، معراج کے ذریعے میرے اللہ نے نبی کی 3 اسٹینڈرڈ کے ذریعے 3 مرحلوں کے ذریعے آپ کو بتانا چاہا. ہو اس طرح رسول اکرم اپنی طرح بشر سمجھنے والوں، یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا یہ بشری تقاضا تھا میرے نبی کا. یہ میرے نبی یہ بشریت محمدی تھی. یہ جو ایک پرٹیکولر جگہ سے دنیا کی اور ایک پرٹیکولر جگہ تک گئے، یہ اس لیے کیا کہ یہ بشریت محمدی ثابت ہو جائے اور کوئی بشر ایسا دوبارہ ثابت نہ ہو. یہ بشریت محمدی میں لا رہا ہوں کو جہاں لے جانا ہے، یہ بشریت محمدی ہے. سمجھتے تھے کیچ کیجئے گا لوگوں کو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، یہ بشریت محمدی. مسجد اقصی سے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا گئے، یہ نورانیت محمدی، نورانیت محمدی، نورانیت محمدی. اور مسجد سدرۃ المنتہا سے جو لامکان تک گئے یہ حقیقت محمدی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں یہی لڑ رہا ہے نور بشر نور بشر نور بشر. ارے جہاں تک بشر جا سکتا تھا وہاں تک بشری سفر ہو گیا، اور جہاں تک نور کی اوقات تھی وہاں تک نوری سفر ہو گیا. اس کے بعد وہی حقیقت ذات محمدی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرا نبی فرماتا ہے میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ابھی آپ کو کی بات کروں گی، کیا بولے؟ میری حقیقت میرے رب کے سوا، رب کے سوا یعنی رب کے علاوہ کوئی بچا جو نبی کی حقیقت جان پائے. لسٹ بنو رب کے سوا کی. جبرائیل رب ہے رب کے سوا، رب ہے رب کے سوا ہے، رب کے سوا ہے. اس کا مطلب بھی نہیں جانتے. آدم رب کے سوا، نوح رب کے سوا، شیس رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، رسول اللہ، رب کے سوا. رسول اللہ بھی نہیں جانتے میری حقیقت. اب سمجھو جس کو ایسی ذات اکبر ہے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ خود بھی نہیں جانتے میں کس مقام تک. اللہ جانے جب اللہ بڑھانے پہ آئے اور اللہ گھٹانے پہ آئے تو کس کی سننا چاہیے عبداللہ کو؟ اللہ کی سنو. اللہ کی سنت ہے عشق کرنا، محبت کرنا، اپنے پاس بلا لینا یا ان کے پاس وہ اپنے پاس بلاتا ہے. محبت ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے. وہ اپنے پاس بلایا یہ محبت کی دلیل، ہم کہیں بھی ہوتے ہیں ہم رسول کے پاس جاتے ہیں یہ محبت کی دلیل. تو جہاں جانا اور آنا پایا جائے وہ صحیح لوگ ہیں، صحیح رستے پر ہیں. تو ذات محمدی کی حقیقت یہ جو میں نے بتائی ہے وہی ذات محمدی کی حقیقت ہے. یہ صرف میرا قیاس ہے کیونکہ میں مجبور ہوں کہنے پر کہ بشر ہوتے تو یہیں تک رہتے، نور ہوتے تو وہاں تک رہتے. پھر یہ تھے کون جو اوپر گئے؟ تھے کون جو اوپر گئے؟ اچھا ایک اور بات سنی، کہاں پر گئے؟
ला मका मतलब इसका कोई मकान नहीं। ला मका बताया कौन? मकान। क्या समझूं मैं नबी आप मकान वाले पहुंच गए ना। अल्लाह ला मका है समझ में आता है। अल्लाह ला मका पे रहता है। ला मका रहता मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो रहता है, कोई जगह ही नहीं है हर जगह, वो समझ में आता है। पर आप तो मकीन, आप मदीना मक्का में रहने वाले पहुंच गए वहाँ और बखैरियत पहुंचे तो विद नालैन पहुंचे, विद नालैन पहुंचे और पहुंचे। मैं बताने जा रहा था कि जरूरी नहीं है कि बुलाने वाला पावरफुल हो तभी आप पहुंच जाएंगे, जरूरी नहीं। मोदी जी आपको बुलाए पावरफुल है कि नहीं? मोदी जी आपको बुलाए और आपके पास कोई जरिया ना हो, सरकार का पर्टिकुलर पहुंच पाओगे? नहीं, पहुंचने वाले में भी कुछ होना चाहिए। मैं आपको एक कागज दूं, कागज ओके, तो इसको उठा के दूसरे माले फेंक दीजिए। फेंकने के तो मुझे ताकत लगाई पहुंचेगा नहीं। और मैं आपको पत्थर दूं और दूसरे माले फेंक दीजिए, जाएगा? ताकत तो नहीं लगाई आपने, मगर पत्थर में खुद इस्तिताअत थी, पत्थर में खुद क्वालिटी, इसलिए पहुंचा। तो बुलाना कमाल नहीं, जाना कमाल था। क्या बात? मेरे नबी में ये क्वालिटी है। और किसी को बुलाते तो ना आ पाता, क्योंकि हमने देख रखा है खाली सिफत की तजल्ली दिखाई थी, बेहोश हो गए, इस्तिताअत नहीं थी। तो यहाँ देखने की इस्तिताअत नहीं, मेरे नबी को मिलने की इस्तिताअत मिली। क्या क्या बताओ नबी के बारे में, 2 3 4 5 जुमा भी चाहिए। और उसके बावजूद मैं कहूँगा नहीं पता हुआ, उसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि मैं मेरे नबी की तारीफ का हक दुनिया में कोई अदा नहीं कर सकता और तो मैं भी नहीं कर सकता। ये है मकाम। अब हम तो क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? नमाज। और नमाज हमें कब मिली थी? इसी सफर में। अच्छा ठीक, मेरा नमाज मिली कब? जब मेरे नबी ला मकाम पर पहुंचे। वहाँ 50 से 45 से 40 से 35 से 30 25 20 15 10 भी मिली हो गया, 10 5 के बाद भी अंदेशा था कि मूसा को भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही अंदेशा देखिए, 5 नहीं पढ़ पाया। और मेरे नबी फरमाया जिससे कम मैं कराऊंगा तो मुझे आया है। सोचिए, 5 से कम नमाज पढ़ने वालों से अल्लाह के नबी को आया है। कैसे इनको मैं अपना है तो है, पर हयात। बात सारे बच्चे ऐसा काम कर जाते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, बाप तो बाप होता है, लेकिन बाप शर्मिंदा भी रहता है। हयात ऐसा कोई काम ना करो, मेरे नबी सरकार शर्मिंदगी के आसार में मुदार ऐसा होता। तो वहां गए साहब, और उससे पहले क्या हुआ था वो बताना चाहता हूँ। मस्जिद अक्सा जब पहुंचे वहां कुछ हुआ, मस्जिद अक्सा में कुछ हुआ था, नमाज पढ़ाई गई थी। क्या हुई थी? इमाम कौन करे थे? सरकार। इमाम कौन था? सरकार। हमारा नबी, हम सबका नबी। और मुक्तदी कौन था? तमाम नबी, एक भी उम्मती नहीं। तमाम नबियों की इमामत कहाँ पर हुई? अच्छा, नेटवर्क देखिए अल्लाह, बगैर किसी ऐलान, बगैर किसी प्रोपेगेंडा, बगैर किसी वायरल फोटो के, बगैर किसी को पैगाम पहुंचाए सारे नबियों को मालूम हो गया, वहाँ इकट्ठा हो गए। 1,24,000 नबियों को पता हो गया, आ रहे हमारे इमाम आ रहे, जो जहाँ दफन था वहां से इन नबियों का ये हाल है, इनकी ताकत का, इख्तिदार का, इख्तियार, इनको बगैर बताए मालूम हो जाता है क्या होने वाला है। एक कॉन्फ्रेंस होने का इसका ऐलान हो गया, पहुंच गए तो जो इनका इमाम है, इनके इख्तियारात का क्या हाल होगा? मुख्तसर बताने जा रहा, नमाज पढ़ाई, खैरियत से नमाज हो गई। नमाज तो यही पढ़ा दी मेरे नबी, अभी नमाज मिली ही नहीं, अभी नमाज मिली ही नहीं है, नमाज पढ़ा दी, इमामत कर ली और इतनी अच्छी कि किसी नबी ने एतराज भी नहीं किया कि सही से पढ़ा है कि नहीं। किसी नबी ने एतराज नहीं किया, आदम से लेकर ईसा तक सबने कहा हाँ बहुत ऐसी नमाज हमने जिंदगी में नहीं पढ़ी जैसे आपके पीछे पढ़ी। ये नबियों का अकीदा। अब ऊपर गए, अब ऊपर 50 मिली तो 45 भी 40 भी 5 तक आई। उसके बाद हमको बताया गया, अल्लाह के रसूल के जरिए सहाबा को बताया गया 5 वक्त नमाज के लिए ऐसे ऐसे पढ़ना है, फजर में इतनी रकअत, जोहर में इतनी, असर में इतनी, मगरिब में इतनी, इशा में इतनी, ये बताया।
तो हम उम्मतियों ने पढ़ना शुरू किया। तो यहीं से फर्क समझो कि नमाज मिलने के बाद जो पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, उम्मती, और नमाज मिलने से पहले जो पढ़े उसे नबी कहते हैं, नबी। ये आए कंपेयर कर रहे हैं हमारी तरह बशर। एक मिसाल दे दो, ऐसा कर लो, आलिम बनने से पहले ही तो मुक्ति हो जाओ, कैसे मान लें? हाफिज होने से, नाजरा करने से पहले तुम हाफिज हो जाओ, ग्रेजुएट करने से पहले, या यूं कहिए कि 10वीं 12वीं पढ़ने से पहले तुम ग्रेजुएट हो, नहीं हो सकता ना। आम दस्तूर यही है, पहले हासिल करो, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। हद हो गई, पहले प्रैक्टिकल हो रहा है, थ्योरी के ऊपर है, और वो मुकम्मल कर दी मेरे नबी ने। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, किसी नबी ने इतराज नहीं किया, इस बात की दलील है कि नमाज सही से पढ़ाई, बगैर मिले बगैर सीखे सही से पढ़ा दी। और उनको पढ़ाए जो सीनियर थे, जो अपने अच्छे जमाने में नमाज पढ़ते थे, हमको पता था ऐसे पढ़ा जाता है, उनको पीछे पढ़ा दिया। और यहाँ देखो सीखने के बाद ये हाल है, पूरा बुखारी पढ़ डाले, बुखार आया मगर बुखारी नहीं। ऐसा कैसे पढ़ते हैं बुखारी? मुस्लिम पढ़ के मुस्लिम नहीं है। यही हजरात मुस्लिम शरीफ पढ़कर भी मुस्लिम नहीं बन पा रहे, बुखारी शरीफ पढ़कर बुखार आ जा रहा है गुस्ताखी का, बगावत का, मगर बुखारी नहीं आती। तो ऐसे शरपसंद, ऐसे बदबख्त जो नबी की शान घटाने की कोशिश में दिनों रात कोशिश करे, बल्कि पूरा दारुल खोल डालने से कि नबी की शान घटाई जाए, उससे हम कैसे अपना हैसियत तस्लीम कर सकते हैं? हम कैसे, तो मेरी शान में कमी कर दो तो मैं मान सकता हूँ कि मेरे में कुछ कमी होगी, वो बेअन, कोई कमी नहीं, कोई नुक्स नहीं, उनमें कमी निकालने की तुम्हारी जद्दोजहद बताती है कि तुम्हारे खून में किसका खून मिला है, तुम्हारी उस्तादी में किसकी उस्तादी मिली है, तुम किसकी शागिर्दगी में हो, तुम किसके तलामीज़े में हो, किसके तुम शिष्य हो। या हमें मालूम इसलिए हो रहा है कि हमने बहुतों को देखा अपने सल्फ़ सालिहीन में, जो नबियों की तारीफ निकाल रहे, कुरान पढ़ते हैं तो नबी की तारीफ निकालते हैं, हदीस पढ़ते हैं नबी की तारीफ। आपको देखता हूँ कुरान पढ़ते हो नबी कभी निकालते हो, हदीस पढ़ते हो कभी निकालते। इससे समझ में आता है कि मेरा कौन उनका हो। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। अगर आप एक पेन मिलोगे ना, पेन वो आपकी अपनी होगी, आप उसकी तारीफ करो, क्योंकि आप कहोगे मेरी पेन है, और उस पेन से मैं कुछ लिखूंगा तो आप ये भी कहोगे मेरी पेन से लिखा है। उस पेन को अगर मैं किसी को दूंगा तो आप ये कहेंगे मेरी पेन। हमेशा मेरा मेरा लगा रहेगा, चाहे उसमें आप कुछ चीज नुक्स भी होगा, आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, मेरी पेन कहेंगे। भाई यहीं से मैं समझ गया, जिसको आदमी मेरा कहता है उसका ऐब नहीं होता। जब हमने मेरा नबी कह दिया, अब ऐब खत्म, ऐब दिखता ही नहीं। तो जिसने मेरा कह दिया उसके हो गए, यहाँ अभी मेरा ही नहीं हुए। तो अगर कभी निकाले समझ जाओ इन्होंने मेरा अपने नहीं, नबी को मेरा नहीं बनाया, नहीं अपना नहीं बनाया। आप लोगों ने ऐसा अपना बना दिया कि कोई सामने बोल के भी आगे बुराई करना चाहता है नबी की, हमारे कान बंद होता है, हम सुनने नहीं चाहते। मेरे नबी, मेरी माँ, कोई बुराई करेगा मेरी माँ बुराई करोगे मुझे बुरा लगेगा, मेरे बाप को बोलो मुझे बुरा लगेगा, मेरे भाई को बोलो मुझे बुरा लगेगा, मेरी घर वाले से एक हाथ बोलो मुझे बुरा, क्योंकि उसमें मेरा लगा हुआ है। मेरा नबी नहीं करो, मेरे नबी की बुराई कैसे बर्दाश्त कर लेते? जो करते हैं वो कोई और है, जो नहीं करते वो कोई और है, वही और काबिल है। और इसी उसूल से मैं अपनी बात में खत्म करता हूँ। तो हो गया माशाल्लाह, 2 बजे है, 12 बजे 10 2 सुन्नत। अभी आप लोग सुन्नत नहीं पढ़ेंगे।